اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم الحرام کی 5ویں تاریخ اور اسی سلسلے میں ہمارا پروگرام جاری ہے۔ مختلف شخصیات کو ہم نے زحمت دی ہے اور مختلف موضوعات پر دروس کا نظام جاری ہے، لہٰذا آج جو ہے ہمارے مہمان ہے علامہ شیخ محمد بشیر دولتی صاحب، اور ان کا موضوع ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیغام عاشوراء کا اثر نہ ہونے کے اسباب و عوامل۔ اس پر آپ خصوصی طور پر روشنی ڈالیں گے، جو کہ انتہائی اہم اور اہمیت کے حامل موضوع ہے۔ آج کل کے ہمارے معاشرے کی مناسبت سے ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی ضرورت کے حامل موضوع ہے۔ تو میں زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا، تو میں گزارش کروں گا قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد بشیر دولتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قبلہ آپ کا وبرکاتہ۔ انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے مہمان کے طور پر۔ یہاں آج ہم آپ کا جو موضوع ہے بہترین ایک موضوع ہے، ضرورت کے مطابق، وقت کے ضرورت کے مطابق آپ نے ایک بہترین موضوع کا انتخاب کیا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ اس پر آپ مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ تو میں آپ اور ناظرین کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موضوع پر جو ہے گفتگو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر جوانوں سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ بعد اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ایک کہ مخصوص اور مقید ٹائمنگ کے اندر ہم اس پروگرام کو ختم کرنا ہے، تو میں بغیر تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ زمر کی 18ویں آیت اور 17ویں آیت کا آخری کلمہ ہے، اور اس کے بعد 18ویں آیت، کہ جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ حکم ہو رہا ہے کہ رسول آپ بشارت دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو کہ جو باتوں کو، یعنی دوسروں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور نہ فقط غور سے سنتے ہیں بلکہ فیتبعون احسنہ، جو بہترین باتیں ہیں اس کی اتباع بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو یہ کام کریں، یعنی دوسروں کی باتوں کو غور سے سنیں اور جو اچھی باتیں جس کسی سے بھی ملیں اس پر عمل کریں، تو ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ایسے ہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں اور صاحبان عقل ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے، لہٰذا مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کے ابحاث ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، بحثیں۔ لہٰذا ہمیں قرآن میں ایک اصول اور ایک پیمانہ دیا ہے۔ وہ اصول اور پیمانہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہو کہ آپ لوگوں کی باتوں کو غور سے سنیں۔ یہ ایک اس حالت میں حکم ہے جوانوں کے لیے خصوصی طور پر، کہ آپ لوگوں کی باتوں کو سننے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہیں کہ مثلا فلاں شخص جو ہے نا وہ مخالفین میں سے ہیں، ان سے ہمارے نظریے نہیں ملتے ہیں، ان سے جو ہے نا ہماری جو ہے نا تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ بلکہ قرآن اصول یہ ہے کہ جو بھی ہو
آپ باتوں کو غور سے سننے کی عادت ڈالیں. سنیں، کسی کی بھی بات ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی جو ہے نا جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی علاقے سے کسی بھی زبان میں گفتگو کرتے ہوں، تو آپ اس کو غور سے سننے کی عادت ڈالیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ غور سے سننے کے بعد جو بہترین باتیں ہیں، یعنی ممکن ہے کہ ہر بات جو ہے نا بہترین نہ ہو، ہر بات صحیح بھی نہ ہو، لہٰذا اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم و فراست دی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ خود غور کریں، فکر کریں، پھر جو باتیں اچھی ہیں اس پر کیا ہے، عمل کریں. یہی ہمارے صاحبان عقل مند ہونے کا، باشعور ہونے کا کیا ہے، ایک ثبوت ہے یہ. لہٰذا اسی آیت کی ذیل میں تمہیداً میں نے یہ آیت نقل کی ہے، اور جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا، موضوع میرا مشخص ہے کہ معاشرے پر پیغام عاشورہ کا اثر نہ ہونے کے اسباب یا اثر نہ ہونے کے عوامل. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 61 ہجری میں واقع کربلا رونما ہوا، ایک عظیم واقعہ کہ تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثل موجود نہیں ہے اس واقعے میں. ایسے عظیم واقعہ، انقلاب آور واقعہ، جسے ہم ہر سال مناتے ہیں، ہر سال ہم ذکر کرتے ہیں، بلکہ سال بھر، بالخصوص ہم جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سال بھر ہمیشہ اپنی زندگی کربلا والوں سے متصل کرنے کے لیے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، عزاداری مناتے ہیں اور مناتے رہتے ہیں. خدا تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. لیکن جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر اس عظیم انقلاب آور واقعے کا ہمارے معاشرے پر جو نا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ بے شک اکثر ہمارے نوجوان یہ سوالات بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، جو کہ بیدار ذہنی اور بیدار فکر کے علامت ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں اس کو سن کے. تو دیکھیں، آج 61 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوا، اور آج 1445 ہجری کے محرم میں ہم داخل ہو گئے ہیں. یوں اس واقعے کو تقریباً 1381 سال گزر گئے. ٹھیک ہے، یہ ہم 1381ویں سال میں ہم موجود ہیں. اب جو بھی بندہ باشعور ہو، سن شعور میں پہنچنے کے بعد کوئی اس واقعے کو 10 سال سے سن رہے ہیں، کوئی اس واقعے کو 20 سال سے سن رہے ہیں، اور بہت سے جو ہے نا 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کنٹینیو ہے یہ سلسلہ. ٹھیک ہے، لیکن ہم عمومی طور پر محرم کی تیاری کرتے ہیں کہ ہم کیسے محرم منائیں، کیسے ہمارا لباس ہو، کیسے ہم عزاخانی کو سجائیں، لیکن کبھی بھی یہ فکری آمادگی نہیں ہوتی کہ ہم اس محرم میں کربلا سے کیا درس لیں، بے شک کیا ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. یہ فکری آمادگی جو ہے ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت ہی کم شاذ و نادر کو نظر آتے ہیں. ایک مشکل یہ ہے. لہٰذا جو موضوع سخن ہے میرا، اس موضوع پر جب ہم بات کریں گے تو آپ کو بہت ساری عوامل اس قسم کی آپ کو جو ہے نا نظر آئیں گے، اور علماء کرام ماشاءاللہ سے بیان بھی فرماتے ہیں اور فرماتے رہتے ہیں. اور ان تمام علماء کرام کو اپنی حفظ امان میں رکھیں. مثلا ایک اہم ترین ہدف جو ہے نا خود اہداف اور مقاصد امام علیہ السلام کا اس منبر سے بیان نہ ہونا ہے. بے شک ایک مشکل یہ ہے، یا اگر اہداف امام یا امام کے فرامین، امام کے خطبات یا تو بیان نہیں ہوتی، اگر بیان ہوتے ہیں تو پھر اس کو اس معاشرے پر ہم تطبیق نہیں کرتے. گویا ہم جو ہے نا ایک واقعہ بیان کر کے، ایک حدیث سنا کے جو ہے نا چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، معاشرے پر تطبیق کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. ایک مشکل یہ ہے. ایک مشکل ان اسباب میں سے یہ ہے کہ لوگوں کا خود عزاداری کو
یہ اس واقعے کربلا کے یاد منانے کو یا مجلس برپا کرنے کو فقط اور فقط ثواب اور گریے کا باعث سمجھنا. ٹھیک ہے ثواب ہے، اس سے جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کو فقط ثواب کے حصول کا ذریعہ سمجھ کے بیٹھ جانا، اور یا جو ہے صرف گریا، رونے اور رلانے کا ایک ذریعہ سمجھ کر اسی پر اکتفا کر لینا، یہ بھی ایک سبب ہے. اسی طریقے سے خود ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہمارے دین ہے، اس کے عقائد کے ساتھ اور اپنی مسئولیت کے ساتھ ہمارا اس معاشرے کا مخلص نہ ہونا یا مخلص افراد کا کم ہونا معاشرے کے اندر ایک سبب یہ ہے. اور ایک سبب جسے امام حسین خود نے کربلا میں بیان کیا تھا کہ لقمہ حرام کا انسان کے پیٹ میں پہنچ جانا، حرام خوری کرنا. ٹھیک ہے، یا خود پیام عاشوراء اور اس کی مسئولیت کا سخت اور گراں ہونا، مشکل ہونا، یہ سارے اسباب ہیں. اور ان پر علماء کرام جو ہے نا وہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو ان موضوعات سے ہٹ کر ذرا جو ہے نا بیان کر لوں. ان موضوعات میں ڈسکس نہیں کروں گا، میں ایک اور موضوع پر ڈسکس کروں گا. وہ یہ ہے کہ خود مزاج حسینیت، امام حسین کی جو مزاج ہے، جو کردار ہے، ٹھیک ہے، اس سے ناآشنائی، ٹھیک ہے، یا خود کردار امام حسین سے ناآشنائی یا آشنائی تو ہے، ہمیں معلوم ہے یہ حسینیت ہے، ٹھیک ہے، یہ امام کی مزاج ہے، امام کا یوں مزاج تھا، ٹھیک ہے، امام یہ چاہتے تھے، امام کے یہ اہداف تھے، ٹھیک ہے، امام کا یہ مشن تھا، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں معاشرے میں الحمدللہ مجالس کے طفیل میں، ٹھیک ہے، لیکن انہی کرداروں کو معاشرے کے اندر عملی میدان میں ناپسند کر لیں، یہ اہم ترین مشکل ہے ہمارے معاشرے. ہم سمجھتے ہیں مزاج حسینیت کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کربلا کے جو نا تقاضا کیا ہے، امام حسین کن کرداروں کو چاہتے تھے، ٹھیک ہے. خود امام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پوری زندگی، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال پیش کر دیتا ہوں کہ 4 ہجری 3 شعبان 4 ہجری کے امام کی ولادت ہوتی ہے، اور 61 ہجری 10 محرم الحرام میں امام کی شہادت ہوتی ہے. یوں 56 سالہ جو زندگی ہے امام علیہ السلام کی، میں پوری زندگی کی بات نہیں کرتا، میں فقط اس زندگی کے اس آخری حصے کی بات کرتا ہوں امام علیہ السلام کی زندگی کے. مثلاً اسی 60 ہجری کے 25 رجب کو امیر شام اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد یزید جو ہے وہ ظاہراً خلیفۃ المسلمین بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے وصیت کے مطابق. تو اس کے بعد امام علیہ السلام تقریباً 12 دن مدینے میں رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 28 رجب کو امام علیہ السلام مدینے سے نکلے مکہ کی طرف، اور 5 دن کے یہ سفر 5 دنوں میں طے کیا امام علیہ السلام نے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام مکے میں تقریباً 4 ماہ 10 دن امام علیہ السلام مکے میں رہے ہیں. پھر مکے سے کوفے کی طرف، پھر وہاں سے کربلا پہنچتے پہنچتے تقریباً حدوداً 20 دن یا 23 دن 25 دن، حدوداً اس سے زیادہ نہیں ہے، دن لگ جاتے ہیں. یوں امام کی یہ جو آخری زندگی کے جو آخری حصہ ہے، تقریباً معاویہ کے اس دنیا سے چلے جانے سے امام علیہ السلام کی شہادت تک کے جو 175 دن پر مشتمل جو زندگی ہے، اس زندگی میں امام علیہ السلام اس معاشرے سے کیا چاہ رہے تھے، امام علیہ السلام کن کرداروں کو چاہتے تھے، کن کرداروں کی امام کو خواہش تھی، ٹھیک ہے. ان کرداروں کو ہم پہچانتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے، لیکن انہی کرداروں کو عملی میدان میں ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے ہم پسند نہیں کرتے. یہ ایک
مشکل ترین مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. بھائی میں مجلس میں بیٹھ کر امام کا ذکر میں سنوں یا میں امام کا ذکر میں کر لوں، لیکن خود امام کے کردار کو، امام کی جو سیرت ہے اس کو اگر میں ناپسند کروں، نعوذ باللہ خدا نخواستہ، یا شعوری طور پر کریں یہ چاہے لاشعوری طور پر کریں، مشکل ہے، یہ بہت بڑی مشکل. ممکن ہے کہ میرے محترم دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ بولیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم امام سے محبت کریں، امام کا تذکرہ بھی کریں، امام کا ذکر بھی ہم کریں، ٹھیک ہے، امام کے نام پر ہم تبرک بھی دیں، امام کے نام پر ہم سینہ زنی بھی کریں، نوخوانی بھی کریں، سب کچھ ہم امام کے نام پہ کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام کے کردار کو ہم معاشرے کے اندر پھر ناپسند کرتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس دلیل ہے اس میں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر جب امام علیہ السلام نے جو 12 دن امیر شام کے بعد مدینے میں گزارے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں امام علیہ السلام نے یزید جیسے فاسد فاجر شخص کے بیعت کا انکار کر دیا. فقط بیعت کا انکار کیا بلکہ لوگوں کو جھنجھوڑا بھی ہے، لوگوں کو بیدار بھی کیا ہے. امام نے اپنے مشن اور ہدف کو بیان بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. امام نے خود ارشاد فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح امتی جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسير بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. واضح کیا امام نے خود مدینے سے نکلتے ہوئے بھی حضرت محمد حنفیہ سے بات کرتے ہوئے، گفتگو فرماتے ہوئے، اور راستے میں بھی آپ نے وصیت کے طور پر جو ہے نا خط میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے. تو امام نے مشخص کیا. تو جب امام یزید کی بیعت کرنے کے بجائے مدینے سے جب نکلنا چاہ رہے تھے تو آپ دیکھیں اس وقت مدینے کے اندر اسی زمانے میں عام مسلمانوں کی نگاہوں میں اور بھی بڑی عظیم شخصیات موجود تھیں. مثلا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، بڑی شخصیات تھی، مقام تھا ان کا معاشرے کے عام مسلمانوں کے نگاہوں میں، ٹھیک ہے. وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض نے مکے میں امام سے ملاقات کی وہاں پر عمرے کے لیے یا حج کے لیے آنے کے بعد، لیکن ان لوگوں سے جو گفتگو چاہے وہ مدینے میں ہوئی ہو چاہے وہ مکے میں ہوئی ہو، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ مجموعہ یہ ہے کہ ہر کوئی امام سے چاہتے کہ امام جو ہے نا وہ یزید کے خلاف قیام نہ کرے، اس ظلم کے خلاف کچھ نہ بولیں، اس ناانصافی کے خلاف کچھ نہ بولیں، خاموشی اختیار کریں. عبداللہ ابن زبیر نے جو مشورہ دیا ہے اس کا نچوڑ بھی یہی ہے. عبداللہ ابن عمر نے جو مشورہ دیا اس کا نچوڑ بھی یہی ہے. عبداللہ ابن عباس دیکھیے فقیہ بندہ ہے، درس تفسیر دیا کرتے تھے، عظیم شخصیت ہے اس عنوان کے تحت اسی جہت پہ اگر دیکھیں تو، لیکن انہوں نے بھی اس قسم کے مشورے دیے امام علیہ السلام کو. اب آپ یہ دیکھیں یہ ان کا کردار، لیکن امام کے افتن نہ، امام ان کو رسول خدا کی حدیث یاد دلا، ٹھیک ہے. امام فرماتے ہیں من رعا منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکسا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. امام فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھتے ہو معاشرے کے اندر کسی ایسے حاکم کو، رسول نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، مثال کے طور پر امام رسول کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ حدیث کوٹ کرتے کہ ان کو سناتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. جب کسی ایسے سلطان کو جو جائر ہو، ظالم ہو، جابر ہو، جب تم دیکھیں معاشرے کے اوپر کہ وہ مسلط ہو چکا ہے، جو حرام الہی کو حلال قرار دیتا ہو، تو عہد الہی کو توڑ دیتا ہو، رسول خدا کی سنت اور سیرت کی کھل کر مخالفت کرتے ہوں، ٹھیک ہے.
اور تم اس کے خلاف کوئی بات نہ کرو کہ جو علل اعلان اسم اور بالاسم والعدوان کے معاشرے میں دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم معاشرے میں کچھ بھی نہ کہیں، اس کے خلاف کچھ نہ بولیں اور کچھ نہ کہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بس اللہ کو حق ہے کہ ایسے خاموش پسند کہ جو حق نہ بولے، معاشرے کے اندر ظالم کے خلاف قیام نہ کریں، ظلم کو ظلم نہ کہیں، غلط کو غلط نہ کہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کو اختیار ہے کہ اللہ اس کا ٹھکانہ بھی وہی جگہ بنا ہے کہ جو ہے نا اس ظالم جابر حاکم کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس طرح سے امام علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ لوگ امام کو کیا سمجھاتے ہیں کہ آپ خاموشی اختیار کریں، آپ پرامن رہیں، آپ قیام نہ کریں، آپ خاموشی سے بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو آپ خاموشی اختیار کریں، ظلم کے خلاف خاموش رہیں۔ یہ کردار ان شخصیات کے ہیں، اور امام کا کردار میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے لوگ ان دو کرداروں میں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ان کے کردار اور خواہشوں میں اور امام علیہ السلام کے کردار اور خواہش میں سے کس کو پسند کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ میرے محترم ناظرین، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، اپنی ضمیر سے سوال کریں۔ مشکل یہ ہے یہاں پر ہم امام کی ذکر کرتے ہیں، لیکن امام کی سیرت پہ اگر کوئی چلیں تو ہم وہاں پر جو ہے نا انگلی اٹھاتے ہیں پھر کہ یہ غلط ہے۔ وہاں مشورے دینے والے بہت ہو جاتے ہیں کہ خاموشی اختیار کریں تو بہتر ہے۔ امن عالم کا مسئلہ ہے، آپس کی دوستی یاری کا مسئلہ ہے، معاشرتی زندگی کا مسئلہ ہے، 10 قسم کے مسائل سامنے لا کر علتیں بیان کر کے آپ کو اس قسم کے نا معاشرے کے اندر عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ بہت ملیں گے آپ کو۔ بلکہ میں جب یہاں تک میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کا، میں جو ہے نتیجہ اور نچوڑ اور اپنی مشاہدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جو علماء کرام قم میں، نجف میں، مشہد میں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کا ایک حصہ صرف کر کے اپنے علاقے میں تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس کے ارد گرد آپ کو بہت سارے عبداللہ ابن عباس نظر آئیں گے، بہت سارے جو ہے عبداللہ ابن زبیر بن کر جو ہے ان کو مشورے دیں گے خاموش رہیں، چپ رہیں تو بہتر ہے، کچھ نہ بولیں تو بہتر ہے۔ یہ سیاست کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ، یہ عجیب و غریب۔ دیکھیں، ہم عملی میدان میں شیعہ ہوتے ہوئے ہم امام حسین کی سیرت کو پسند کرتا ہے، معاشرے کے اندر امام حسین کی روش کو پسند کر رہا ہے، یا ان صاحبان کے روش کو ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ چونکہ وقت معین اور مختص اور انتہائی کم ہے، لہٰذا میں اسی طرح سے مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ پھر آپ دیکھیں، پھر دیکھ لیجئے گا، امام علیہ السلام نکلے مدینے سے، ٹھیک ہے، جب مدینے سے نکلے، جیسے میں نے عرض کیا، تقریباً مدینے سے نکل کر مکہ پہنچتے 5 دن لگا امام علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ جب مکے میں پہنچے ہیں تو وہاں پر بھی امام علیہ السلام لوگوں کو حق بات بولنے کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حق بات بولنے کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں بات کو روک کر ایک بات اور عرض کروں، آپ سن 58 ہجری میں چلے جائیں، 58 ہجری یعنی معاویہ کی زندگی میں چلے جائیں، اس زمانے کی 58 ہجری کے حج کے موقع پر امام علیہ السلام منا میں جو عظیم خطبہ دیا ہے نا، خدا کی قسم، جھنجھوڑ دینے والی معاشرے، جھنجھوڑ دینے والی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں اور ہماری منبر سے اس عظیم خطبے کا جو ہے نا بیان تک نہیں ہوتا، اس کی تشریح اور اس کی انتباہ تو دور کی بات ہے، بیان بھی بہت کم ہوتے، بہت کم علماء کرام بیان ہوتے ہیں۔
उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम ने खास असहाब रसूल खुदा के असहाब को बुलाया मीना के उस मैदान में, एक बड़े मरकजी खेमे में। रिवायतों में है तारीख के अंदर तकरीबन 200 असहाब रसूल को जमा किया, असहाब रसूल 200, और ताबीईन तकरीबन 500, यानी 700 असहाब और ताबीईन, यानी मुआशरे के खास अहम, और जिस तरह से हम कहते हैं ना मुआशरे के उलमा, रोसा, ठीक है, इस किस्म के अफराद को जमा किया इमाम अलैहिस्सलाम ने, और उनसे मुखातब होकर जो मीना में खुतबा दिया है ना, खुदा की कसम आज हमारे मुआशरे में भी उसको बयान करने, फिर उसकी तदबीक करने की जरूरत है। उसमें से मैं आपको एक जुमला बयान करके आगे बढ़ूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वक़द तरौना अहूदल्लाहि मनकूज़तन फला तफ़ज़ऊ, कि तुम लोग देख रहे हो कि इस मुआशरे के अंदर इलाही अहद, खुदा के से किए वादे जो है ना वो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग जज़ा फज़ा नहीं करते हो, तुम लोग उसमें जज़ा फज़ा नहीं करते हो, बल्कि क्या करते हो, खामोश रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो, ठीक है। व अंतुम लिबाज़ि ज़िमामी आबाइकुम तफ़ज़ऊन, देखिए इमाम फरमाते हैं उन अहम तरीन लोगों से, जो उलमा है, जो असहाब है, जो रोसा है, मुआशरे के जो है ना पावरफुल जो है ना तबका है, उनसे मुखातब होकर इमाम फरमाते हैं कि तुम लोग देख रहे हो अहद इलाही को तोड़ा जा रहा है, फला तफ़ज़ऊ, तुम लोग कोई जज़ा फज़ा नहीं करते हो, कुछ नहीं बोलते हो, खामोश रहते हो, ठीक है। हाँ अलबत्ता क्या है, व अंतुम लिबाज़ि ज़िमामी आबाइकुम तफ़ज़ऊन, लेकिन तुम लोग माशरे के अंदर अपने आबा व अजदाद की कोई सीरत, कोई सुन्नत, कोई रस्म, कोई रिवाज, जब उसके खिलाफ कोई इक़दाम करते हैं, जब उसको तोड़ते हैं, तो तुम लोग बड़े शोर मचाते हो। क्योंकि इसी खुतबे में है, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा जो मुकाम है, तुम्हारी जो इज्जत, जो लोग कितना एहतराम करते हैं तुम लोगों को, इसी दीन की वजह से, इसी मजहब की वजह से है। लेकिन इतनी इज्जत एहतराम इस दीन ने तुम्हें दिया, उसके बावजूद जब ये दीन इस माशरे में पामाल होते तो तुम लोग कोई जज़ा फज़ा नहीं करते, खामोश रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो। लेकिन अपने आबा व अजदाद के बारे में, उनकी कोई रस्म रिवाज अगर कोई तोड़ दें तो बड़े शोर मचाते हैं तुम लोग। देखिए आज मुआशरे के अंदर यही हो रहा। हम इमाम के इस कौल को सामने रखकर देखेंगे तो भाई दीन के खिलाफ बोला जा रहा है, दीन के मुहकम अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है, पामाल किया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलता, बहुत कम है बोलने वाले। लेकिन जब इलाकाई बात आ जाती है, जब अपने खानदानी बात आ जाती है, जब अपने आबा व अजदाद की बात आ जाती है, उनकी कहीं कोई तौहीन हो, उनके खिलाफ अगर कोई कुछ कहे तो कितना जज़ा फज़ा होते हैं, कितना शोर शराबा करते हैं। तो आज भी मुआशरे के अंदर यही मुश्किल है, जिस मुश्किल की तरफ इमाम अलैहिस्सलाम ने 58 हिजरी में इशारा किया था, तो आज भी वही है। तो हम देखें इमाम अलैहिस्सलाम पहुंचे मक्के में तकरीबन 4 माह 10 दिन इमाम अलैहिस्सलाम रहे हैं। यूं ही इमाम अलैहिस्सलाम लोगों को तबलीग करते रहे, हक़ की तरफ दावत देते रहे। लेकिन जब आपने देखा कि अब मक्का भी जो है ना रहने का काबिल नहीं रहा, और मक्के की खाने खुदा की हुर्मत जो है ना पामाल होने वाली है, उसको ख़त्म करने वाले, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो है ना उम्रे को हज को उम्रे में बदल कर इमाम अलैहिस्सलाम मक्के से निकलते हैं। अब उसी दौरान जब इमाम मदीने पहुंचे थे, अहले कोफा की तरफ से तकरीबन इन्हीं अय्याम में जो इमाम को खुतूत मिले हैं, इसी 4 महीने के अंदर अंदर उनकी तादाद जो है ना वो 12,000 बताते हैं।
कम से कम 12,000 कुतुब कि जो इमाम को दावत दे रहे थे अपनी तरफ, कूफा वाले। वहां पर इमाम अलैहिस्सलाम हजरत मुस्लिम अकील को अपना सफीर बनाकर भेजते हैं कि जाएं कूफे की हालत देखें, मुशाहिदा करें। तो देखें, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे मौजू आप जहन में रख लीजिएगा कि हम किन किरदारों को अमली मैदान में पसंद करते हैं और किस किरदार को हम अमली मैदान में जो है ना हम हमारी निगाह में मुतनफ्फर है, नफरत करते हैं हम। जब हानी इब्ने उर्वा जैसी शख्सियत, एक बड़ा रईस, अपने खानदान का, अपने कबीले का भी और तशय्युअ का भी, ठीक है, इब्ने जियाद उनको गिरफ्तार करते हैं। उनको गिरफ्तार करने के बाद हजरत मुस्लिम ने अकील उस गवर्नर, कसर गवर्नर का, ठीक है, उसका जब मुहासरा करते हैं तो उस वक्त की तारीख में है कि कहते कि 40,000 लोगों ने जो है ना मुहासरा किया था गवर्नर हाउस का उस जमाने के। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि दामन वक्त अब गुंजाइश नहीं रहा, तो मैं बात को यहीं पे मैं समेट लेता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिले तो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन वहां पर काजी शुरेह जो गलत बयानी करता है, आकर लोगों से कहता है कि ए लोगों तुम सब चले जाओ, हंगामे नहीं करो, मुजाहरे नहीं करो, शोर शराबा नहीं करो। हानी इब्न उर्वा जो है ना खैर आफियत से हैं, जबकि हानी इब्न उर्वा उस वक्त उसको कह रहा है, अंदर से निकलने से पहले उन्होंने फरमाया हानी इब्न उर्वा ने कि तुम अपनी मनसब, अपने मुकाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, खुदा तुझे नहीं बख्शेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसने उसका गलत इस्तेमाल किया और लोग को मुंतशिर किया। उसका नतीजे में क्या हुआ वो हमारे सामने है, वो फिर किसी वक्त इंशाल्लाह मैं आपके सामने बयान करूंगा तफसील के साथ। तो यहाँ जैसे काजी शुरे जैसी शख्सियत या उन जैसे किरदारों का हमारा मुआशरा पसंद करते हैं, जो इस किस्म के किरदार अदा करें ना, उनको बहुत पसंद करता है हमारा मुआशरा। लेकिन अगर कोई मैसम तम्मार की तरह से मुआशरे में किरदार अदा करें तो हमारे मुआशरा उसको तस्लीम नहीं करते। जबकि इमाम हुसैन किस किरदार को पसंद करते हैं? हज़रत मैसम तम्मार के किरदार को पसंद करते हैं। इमाम हुसैन किस किरदार को पसंद करते हैं? हज़रत हानी इब्न उर्वा के किरदार को पसंद करते हैं, जिन्होंने इब्न ज़ियाद से कहा था कि इस वक्त मुस्लिम मेरे सामने नहीं है, अगर मुस्लिम जो कि मेरे मेहमान, अगर वो मेरे सामने होता इस वक्त तो भी मैं तेरे हाथ में नहीं देता। ये है हजरत हानी का पैगाम। लेकिन आज हमारा मुआशिरा सवाल पसीर है इस हवाले से। हाँ, आपने देखा होगा, मैं किसी पर जो है ना हिट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुआशरे की पस्ती ये है, मैं किसी सियासी उसके हवाले से नहीं कह रहा, इंफरादी हवाले से भी नहीं कह रहा, लेकिन मुआशरे की सियासी वो इखलाकी पस्ती का ये आलम है कि हम कूफा साजी कर रहे हैं मुआशरे के अंदर। हम ये तो बड़े शौक से और बड़े फख्र से कह रहे हैं कि ना कि हमने जो है ना किसी को दावत नहीं दी, लोग बिन बुलाए मेहमान बनकर आते थे। देखें ये आम हो रहे हैं ना हमारे मुआशरे, इसलिए अर्ज कर रहा हूं मैं। लेकिन कोई हानि बनकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हानि के किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी मुश्किलात हमारे मुआशरे के अंदर, इस के और भी जो है ना मसाइल हैं। लेकिन जो कि मैं देख रहा हूँ अभी जो है ना तकरीबन 4 मिनट में ज्यादा बोल गया हूँ यहाँ पर, तो मैं बात को यहीं पे मैं रोक लेता हूँ। इंशाल्लाह मौजू बहुत अहम है और फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं इसको मजीद खोलकर तफसील के साथ नाज़रीन के सामने पेश करूंगा। इसी के साथ ही मैं दुआ करता हूँ। कबला एक गुजारिश है आपसे, गुजारिश है, नाजरीन की तरफ से सवालात आए हुए हैं, अगरचे मौजू से रिलेट नहीं है, नाजरीन से मैं गुजारिश करूंगा आप लोग जो भी सवालात करना है, जिस खतीब का जो है जो मौजू है उस मौजू के मुताबिक आप लोग सवाल करें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लेकिन आज का ये मौजू अगरचे आपके सवालात जो नाजरीन की तरफ से कुछ सवालात आए हुए हैं मौजू से रिलेट नहीं है, फिर भी मैं अल्लामा साहब के सामने रख देता हूँ।
آپ کے پاس 5 منٹ میں آپ کو اضافی دے رہا ہوں چونکہ یہ سوالات آئے ہیں، تو یہ 5 منٹ میں آپ نے مختصراً ایک ہی سوال کے کئی جز ہے، مطلب حصے ہیں، تو میں اس کو مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ اس کو مختصر انداز میں، آپ کو 5 منٹ میں ایکسٹرا دے رہا ہوں، تو 5 منٹ کے اندر آپ نے ان کا جواب دینا ہے. تو یہ سوال آیا ہوا ہے ناظرین کی طرف سے، کوفہ کیا سب کوفہ والے بے وفا تھے؟ اس کا پہلا سوال ہے. اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ کیا کوفہ والے سب بے وفا تھے؟ دوسرا یہ ہے کہ کوفہ میں عظیم لوگ بھی تھے یقیناً، تو اکثر عوام کو یہ بتایا ہوا ہے کہ کوفیوں نے امام کو شہید کیا. یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ یہ ہے کیا معرکہ کربلا میں شام سے کوئی تھے یا سارے کوفہ کے ہی لوگ تھے؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں جنہوں نے امام کو خط لکھا کیا وہ لوگ سارے شیعہ تھے یا ایسے لوگ بھی تھے جو امویوں کے اشارے پر امام کو خط بھیجتے تھے؟ اس کی آپ وضاحت کریں. آپ کے پاس مختصر ٹائم ہے، اس مختصر ٹائم میں آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے. دیکھیں میرے خیال میں سوالات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ صرف سوالات میں دہراؤں تو 10 منٹ لگے گا، لیکن میں پھر بھی اختصار کرتا ہوں. جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ الکوفی لا یوفی یہ مشہور ہے، لیکن کوفے میں ایسی شخصیات بھی تھی ان کی وفا کا جو ہے کوئی مثل دنیا پیش نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، مثلا آپ حبیب ابن مظاہر کو لے لیں، مسلم ابن اوسجہ کو لے لیں، آپ خود جناب حانی کو لے لیں. دیکھ کوفہ میں رہتے تھے نا، لیکن کتنے با وفا تھے. اللہ کس طرح سے وفا کو نبھایا. یہاں سے یہ غلط ہے کہ ہم سارے کوفی کو جو ہے نا لا یوفی کے جو ہے نا اس دائرے میں نہیں لائیں. ٹھیک ہے، یہ انصاف نہیں ہے. بار پھر ہر معاشرے میں اچھے برے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خط لکھنے والوں میں سب شامل ہیں. دیکھیں کوفہ صرف شیعوں کا مرکز نہیں تھا اس وقت، صرف شیعہ آبادی نہیں تھی اس میں شیعہ بھی رہتے تھے، اس میں ایسے لوگ بھی رہتے تھے جو شیعہ نہیں تھا لیکن امام کے محب تھے، چاہنے والے تھے، وہ بھی رہتے تھے. اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جو شیعہ نہیں تھے، محب بھی نہیں تھے، لیکن امویوں کے اہلکار تھے. خود اموی بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، امویوں کے کیا ہے اہلکار تھے، ایسے لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے، تو خط لکھنے والوں میں ان تینوں طبقے کے افراد موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ خط لکھنے والوں میں خود شمر بھی ہے، عمر ابن سعد بھی ہے، اور دیگر شخصیات جو ہمارے تشیع کے جو ہے نا خط آور جو ہے نا شخصیات ہیں کوفے کے اندر وہ بھی تھے. یعنی سب نے خط لکھے ہیں. ٹھیک ہے، جو شیعہ تھے جو غیر شیعہ تھے سب نے خط لکھے. البتہ کربلا کے اندر واقع کربلا میں یزید کے لشکر میں جو ہے وہ تاریخ ہمیں نہیں ملتے کہ شام سے کوئی جو ہے نا لشکر آئے ہو. وہ سارے کوفی ہی تھے، کوفے ہی سے جو ہے نا آئے تھے، اور کوفیوں نے ہی جو ہے نا امام کو شہید کیا ہے. اور اس میں ظاہراً جو ہے نا جو شیعہ افراد تھے وہ ان کو قید کر دیا. ٹھیک ہے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، ڈرایا دھمکایا. ٹھیک ہے، یہاں تک کہا گیا کہ بھائی مسلم عقیل جو ہے نا کوفے کے نہیں ہے، باہر کے بندے آ کر جو ہے نا کوفے کی حالت کو خراب کری. یعنی ایک علاقائی تعصب کو بھی ہوا دی گئی. یعنی ہر قسم کے حربہ استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ یہ تو ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے ہی قتل کیا، خدا نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. لہٰذا میں جو ہے بات کو یہیں پہ روک لیتا ہوں. اگر پھر کبھی موقع ملا تو پھر ہم اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. تفصیل طلب ہے یہ سارا. بالکل، آپ کی یہ موضوع انتہائی اہمیت کے حامل موضوع ہے، جو کہ بہت اس وقت ضرورت کے موضوع ہے. انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر ہی پروگرام کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. محرم کے بعد بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں، چونکہ یہ جوانوں کے لیے بہت اہمیت کے حامل موضوع ہے. تو آپ کا شکریہ، بہت آپ کا شکر گزار ہوں. اور ناظرین کا بھی میں انتہائی شکر گزار ہوں جو لوگ پروگرام کے ابتدا سے آخر تک ہمارے ساتھ رہے، سوالات کیے، کمنٹس کیے، ہماری حوصلہ افزائی کی. سب کا میں شکر گزار ہوں. اور ناظرین سے میں دوبارہ یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو بھی سوالات کرنے ہیں موضوع سے متعلق سوالات کریں. بے شک علامہ صاحبان 12 محرم تک جو ہمارا شیڈول ہے اس کے مطابق موضوع بھی میں نے لکھا ہوا ہے، پہلے ہی شیئر کیا ہو، اس کو دیکھیں. اسی موضوع کے متعلق آپ لوگ جو بھی سوالات کرنا چاہیں وہ علامہ صاحبان سے کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات میں ان کے سامنے رکھ دوں گا، انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات بھی ملیں گے. تو ایک دفعہ پھر سے، ابھی ٹائم بھی کافی آ چکا ہے، آج سے 10 منٹ اضافی بھی ہو گیا، تو آپ تمام ناظرین سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، اور علامہ صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں، اور تمام ناظرین کا بھی میں ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہوں. اور کل تک کے پروگرام کے لیے
مجھے اجازت، اور انشاءاللہ کل انشاءاللہ یہی موضوع دوسرا موضوع کے ساتھ، دوسرے خطیب کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پھر سے حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت. خدا حافظ.